بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ہوپ یو پیپل آر فائن. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جی ٹورڈز لیکچر نمبر 3. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ امپورٹینس آف دین ان ہیومن لائف, کہ انسانی زندگی میں دین کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کہ انسانی زندگی میں اب دین کی کیا اہمیت ہے. اس کا میں نے بتایا تھا 2-3 طرح سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے. پہلی چیز کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اسلام از اے وے آف لائف, اس طرح پوچھ سکتا ہے. اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو بولے کامنٹ کرو. دوسری بات, ہی کین آسک یو کہ واٹ از دا امپورٹینس آف اسلام ان ہیومن لائف. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے وہ پوچھ سکتا ہے. یا جس طرح 2016 میں اس نے پوچھا کہ وہ اس کو کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ مرج کر کے کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملا کے پوچھ سکتا ہے. جیسے 2016 میں اس نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دین اینڈ ریلیجن. ایک حصہ وہ پوچھ لیا جو نا 10 نمبر کا وہ ہو گیا, اور 10 نمبر کا امپورٹینس آف دین ان ہیومن لائف ہو گیا. اچھا جی, اب ہم نے بات کی تھی کہ اس پہ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ جی اسلام اٹس ناٹ جسٹ اے ریلیجن. اب بات یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے. میں نے لاسٹ ٹائم پیراگراف بھی آپ کو لکھنا سکھایا تھا. ٹھیک ہے جی, دین چلے اسلام سے شروع کر لیں. اسلام از ناٹ اے ریلیجن, اٹس اے دین, اینڈ ان دین there is full guidance in all affairs of life. Deen guides mankind from individual matters to collective matters. In Deen there is guideline present to deal with the spiritual as well as the secular matters of life. Thus, Deen is very important in human life. In a man needs Deen to have the light of guidance, to know what is right, and to distinguish right from wrong in his individual affairs of life as well as in his social affairs of life. And Islam is a deen. As Islam is not a religion but a deen, so we can say that Islam is a complete code of life. It is the code in which lies the salvation of man. Salvation کا مطلب ہوتا ہے جی انسان کی فلاح. کہتے ہیں نا وہ جو نا اذان میں ورڈ آتے ہیں جی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. تو سیلویشن مطلب ہے جو نا فلاح کا. تو بات ہو رہی ہے کہ جس نے اس کمپلیٹ کوڈ کو فالو کیا تو وہ فلاح پا گیا. ٹھیک ہے جی, ریفرنس پھر کس طرح ہے جی, سورہ البقرہ کی ورس نمبر 2 ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ, الکتابو کتاب ہے, لا نہیں, ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ, ھدی للمتقین متقین کے لیے رہنمائی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں اب آپ اس کو کوڈ کیسے کریں گے. God has sent his book in truth, and his book is a guiding light for mankind in all affairs of life to follow. Like in Surah Baqarah verse number 2, اللہ تعالیٰ سے اگر یہ ریفرنس نہیں بھی یاد تو آپ اس طرح ریفرنس لکھ دیں, like God has ordained or God has ordered or God has said in Quran. پھر ریفرنس لکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر ٹرانسلیشن لکھیں, پھر اگر یہ حوالہ یاد ہے تو یہ لکھ دیں. ٹھیک ہے جی, پھر یہ دیکھیں آپ کے پیراگراف میں کیا کیا چیزیں آ گئیں. 2 انگریڈینٹس ہم نے پہلے بات کی تھی وہ آ گئے. اب اس کے جو نا کنکلوڈنگ لائن بس لکھ دیں, thus deen is very important in human life. A man cannot fulfill the purpose of life without following the provisions of deen. ٹھیک ہے جی, پھر آگے بات کریں جی پروویژن آف دین کی, کہ دین کی کیا کیا پروویژن ہے, دین کیا کیا کن کن معاملات میں ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پھر ابن خلدون کا بھی میں نے آپ کو لکھوایا تھا, ابن خلدون دین کی امپورٹنس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جی. سب سے پہلا پوائنٹ اس میں آپ کیا لکھیں گے, دین gives a clear message to mankind. اردو والے اس کی جو ٹرانسلیشن لکھ لیں کہ دین بنی نوع انسانیت کو ایک کھلا پیغام دیتا ہے, یا صحیح پیغام دیتا ہے, یا درست پیغام بنی نوع انسانیت تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب وہ کلیئر میسج کیا ہے. دین ٹیلز مین, کون اس کو ایکسپلین کرے گا.
Deen gives a clear message to mankind. Please explain it in English. Somebody had sent a very good paragraph into the chat box. ठीक है जी? Do not type it. Just explain what you think of this particular sentence or this particular heading. ठीक है जी? इस तरह explain करना सीखें. It would be very beneficial to you. अपने जो ज़हन में ना ज़ाहिर है इस पे हर किसी का कोई ना कोई आइडिया आ रहा होगा. जब आइडिया आ रहा होगा तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू पुट दैट इनटू द वर्ड्स. ठीक है जी? जिसको अपने ख्यालात जो हैं वो जो है ना अल्फाज में ढालने आ गए. He has cleared this exam. Yes, Urva. Do explain whatever you think, जो आपको समझ आती है in English. एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम. सर, वालेकुम अस्सलाम. बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लूं? लाइक अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो हाँ मेरे माइंड में जिस तरह वो जी, बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं. जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है वो ओके. बुलेट पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट से रेलेवेंट है. If जी you सर. have anything else than bullet points, do explain it. अगर आप bullet points को लेके जो explain करना चाहती हैं, I have no problem with that. श्योर सर. सर, दीन जो है वो क्लियर मैसेज ऐसे देता है हम लोगों को, लाइक इन अ सेंस दैट इट गिव्स अस अ वेल ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ लाइफ एज वेल एज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एक ये पॉइंट, इफ दिस क्वेश्चन कम्स देन आई विल पुट दिस वन पॉइंट ओवर देयर. देन आई विल बी पुटिंग अबाउट क्लियर मैसेज इन सेंस के not only talking about messages of life, messages of different particular aspects of life, but also talking about the knowledge, insightful things that are not found in every book or that are not found in every single person. इंसाइटफुल थिंग्स दीन इस्लाम जो है वो भी प्रोवाइड करता है बहुत क्लियरली. फॉर एग्जांपल, अगर कोई हम लोगों की मेडिसिन के बारे में बात हो वो भी प्रोवाइड करता है, और अगर कोई हम लोगों की स्पिरिचुअल उस पे बात हो तो वो तब भी दीन इस्लाम प्रोवाइड करता है. सो ये दो हेडिंग्स आई वुड ऐड. जी जी, perfect. Thank you so much. जी हमजा, go on. Sir, I would say that Deen helps mankind in everything, in every aspect of human life. Deen also tells man what is the purpose of his life, what he is doing in this world, to obey the God and the principle given by the Allah Almighty. And the other purpose of his life is to help humankind and to obey Haqooqul Ibad, which is very main purpose of his life, to obey Allah and to help humankind and to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teachings. That was my. जी, yes. महक आपकी बात पे मैं आता हूँ. पहले मैं हमजा को थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ. देखें, those who participate in class they will get the feedback, and those who do not, फिर वो they will just have the ambiguity. They will just have the vagueness that जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं. अच्छा, आप दोनों ने ना एक बात की कि आप दोनों स्पेसिफिक बातों की तरफ आ गए. हकूकुल इबाद, टू हेल्प मैनकाइंड, इबादत. ठीक है, ये इंसानी जिंदगी का जो मकसद है उसके जो ना कुछ अनासर हैं. ठीक है जी. इसको बोलते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करना. इसको बोलते हैं कि खुदा के आगे सजदा करना. जब खुदा के आगे इंसान सजदा करता है तो फिर खुदा इंसान को किसी के आगे झुकने नहीं देता. वो इकबाल का शेर है ना, ये एक सजदा है जिसको तू गरां समझता है. गरां समझने का मतलब कि तू इसको, ये तेरे पे भारी है, तू इस सजदे को मुश्किल समझता है. ये एक सजदा है जिसको तू गरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात. कि इफ यू बो बिफोर अल्लाह एंड यू बो बिफोर अल्लाह in faith that he and only he is the in charge of all affairs of your life. If you have strict belief in wata'izzu man tasha wa tazillu man tasha, that he and only he can give you the respect and the disrespect. ठीक है जी, कि इज्जत वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे वो जिल्लत दे. अगर खुदा ने तुम्हारे मुकद्दर में इज्जत लिखी है तो कोई तुमसे वो छीन नहीं सकता. लेकिन अगर तो तुम्हारे ज़हन में ये है कि जो है ना इस चीज से तुम अपसेट होते हो कि जी वो मेरा काम खराब कर देगा, वो मेरा काम जो है ना वो बिगाड़ देगा, वो शख्स मुझे इतना नुकसान पहुंचा देगा. इंसान, मौजूदा दौर के इंसान की जो है ना सबसे बड़ी जो टेंशन यही होती है ना कि वी कीप ऑन थिंकिंग, वी कीप ऑन मेकिंग सिचुएशंस इन आवर हेड. यार वो मुझे, अगर मैंने उसका ये काम ना किया, स्पेशली व्हेन यू विल कम इनटू द सर्विस में आने के बाद आपको जो है ना जी किसी की कॉल आई है, जी आपने ये काम ना किया तो ऐसे हो जाएगा.
آپ نے یہ کام میرا جو ہے نا غلط کام نہ کیا تو کیا ہوگا جی, آپ کی جو ہے نا ٹرانسفر کر دی جائے گی. اینڈ اف یو ڈو دیٹ رانگ ایکٹ just because you are afraid of that person, that he will impart some wrong to you, he will do some wrong to you, وہ جو ہے نا پھر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, پھر آپ کو یقین اس شخص پہ ہے کہ جی وہ آپ کا کام ہوگا, آپ کا کام بنانے یا بگاڑنے کا اختیار اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس چیز پہ ہمارا اسٹرکٹ یقین ہو تو اٹس اے سورس آف پیس. ایز گاڈ سیز اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس میں حدیث بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ the religion is a name of facility, دین ایک سہولت کا نام ہے, لیکن اگر کوئی اس کو ضرورت سے زیادہ کر لیتا ہے تو یہ اس کو تھکا دیتا ہے, لہٰذا اعتدال کا راستہ اختیار کرو. تو if you have any questions so you may ask. سر جی مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ سلائڈس وغیرہ جو ہے آپ نے ابھی پیراگراف بنانا سکھایا, پیراگراف اور یہ سلائڈس وغیرہ اور جو حوالے وغیرہ دینے, یہ انف ہوگا کوشچن کے لیے؟ اس کی کتنی ورڈنگ ہونی چاہیے, یہ پوچھنا چاہ رہی. آپ ابھی لکھنا سٹارٹ کریں نا, یہ پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. ٹھیک ہے, بعد میں جو ہے بتاؤں گا ایک کوشچن کی جو ہے لمبائی کتنی ہونی چاہیے. ابھی بہت پری میچور بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, پری میچور بات ہو جائے گی, پھر آپ تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے جی یار ہم اتنے پیجز کیسے لکھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی, ریڈنگ کی عادت جو ہے ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے جی, ریڈنگ کی عادت از ویری امپورٹنٹ ان سی ایس ایس, سو اٹ از گوئنگ ٹو ایونچولی ہیلپ یو ان ون وے اور ان اندر. ٹھیک ہے جی, میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے نا صرف آپ سلائڈس تک جو ہے نا وہ جو ہے نا کنفائن ہو جائیں, آلدو سلائڈ سے کام کور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بٹ ڈو ریڈ بکس ایز ویل. ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. جی شاویز. سر یہ جو ہم نے ابھی احادیث پڑھی ہیں ان میں پراپر انہوں نے میں کیونکہ میں نے دیکھا کہ نیچے وہ ان کی کتاب کا حوالہ تو نہیں تھا, نہ ریفرنس تھا کہ صحیح بخاری سے ہے صحیح مسلم سے ہے. سم ٹائمز پتہ ہے کیا ہوتا ہے, حدیث کا حوالہ میں کہتا ہوں کہ حدیث کی بک آپ نہ جو ہے نا وہ مینشن کریں, کیونکہ پہلی بات کہ اس میں نا تھوڑا جو ہے نا کانفلکٹ پھر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کانفلکٹ ہونے کا خطرہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس طرح سے خطرہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے نا وہ صحیح بخاری میں بھی ہوتی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہوتی ہے, وہ جو ہے نا ابو داؤد میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ابن ماجہ میں بھی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ حوالہ دے آتے ہیں جی صحیح بخاری کا, مے بی ایگزامینر نے وہ حدیث کیونکہ جو ہے نا میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا تھا, ایگزامینر نے وہ حدیث ریڈ کی ہو کسی اور جو ہے نا سورس سے, تو پھر تھوڑا سا کانفلکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اسٹل یو کین کوٹ جسٹ دا نیم آف دا بک. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس طرح کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے نا کہ صحیح بخاری کی یہ والی حدیث نمبر یہ, پھر وہ اس میں سے جو ہے نا زیادہ کانفلکٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں اور اچھی سے تیاری کریں. گاڈ بلیس. اللہ حافظ.